حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے بچپن اور زندگی۔ تحریر کے مصنف کا نام ہے شاہ نواز فاروقی۔ تحریر کا انتخاب ہم نے ہفتہ روزہ فرائیڈے اسپیشل کراچی سے کیا ہے۔ ہم بچوں کو بچہ سمجھتے ہیں اور انہیں خاطر میں نہیں لاتے، حالانکہ بچے بڑوں کے بھی بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں وہ بھی ہوتا ہے جو ان کے بڑوں میں ہوتا ہے، اور وہ بھی جو ان کے بڑوں میں نہیں ہوتا۔ زندگی کی 3 اہم منازل ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ غور کیا جائے تو بچپن زندگی کا اجمال ہے اور جوانی اور بڑھاپا بچپن کی تفصیل۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو جو کچھ بننا ہوتا ہے بچپن میں بن جاتا ہے، باقی زندگی میں صرف اس کی وضاحت سامنے آتی ہے۔ لیکن اس سلسلے کی سب سے اہم بات کا مفہوم اس حدیث شریف میں بیان ہوا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، البتہ اس کے والدین اسے یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث شریف میں والدین کا مفہوم والدین بھی ہے اور خارجی ماحول بھی، جو ایک بہت بڑی قوت ہے اور انسانوں بالخصوص بچوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ شیخ عبد القادر کے بچپن کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ غالباً بغداد سے شام بھیجا۔ شیخ عبد القادر جیلانی بچے تھے، اس لیے ان کی والدہ نے حفاظت کے نقطۂ نظر سے کچھ دینار ان کی قمیض یا صدری کے ساتھ سی دیے اور ہدایت فرمائی کہ ہر حال میں سچ بولنا۔ قافلہ راستے میں تھا کہ اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور لوٹ مار کرنے لگے۔ ایک ڈاکو نے شیخ عبد القادر کو دیکھا کہ قافلے سے الگ کھڑے ہیں۔ وہ شیخ عبد القادر کے پاس گیا اور کہا کہ کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ شیخ عبد القادر نے کہا کہ ہاں، میرے پاس کچھ دینار ہیں۔ ڈاکو شیخ عبد القادر کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سوال کیا کہ دینار کہاں ہیں؟ شیخ عبد القادر نے صدری اتاری اور اسے ادھیڑ کر دینار ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے ڈال دیے۔ سردار نے کہا کہ تو چاہتا تو یہ دینار ہم سے آسانی کے ساتھ چھپا سکتا تھا، پھر تم نے ہمیں کیوں بتایا؟ شیخ عبد القادر نے جواب دیا کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ ڈاکوؤں کے سردار پر اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس نے لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ یہ بچے پر ماں کے مثبت اثر کی ایک بڑی مثال ہے، لیکن بچوں پر ماؤں کے منفی اثرات کی بڑی مثالیں بھی موجود ہیں۔ نیٹشے جدید مغربی فلسفے کا اہم ترین نام ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ نعوذ باللہ خدا مر گیا ہے۔ نیٹشے کی تحریر نے یورپ میں جو مذہب بیزاری پیدا کی، اس نے عیسائیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ مگر نیٹشے بچپن میں بہت مذہبی تھا اور ننا پادری کہلاتا تھا۔ نیٹشے نے اپنی خود نوشت میں لکھا ہے کہ ایک دن اس نے چرچ کے احاطے سے پھول توڑا۔ چرچ کے پادری نے اسے پھول توڑنے پر مارا۔ وہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ اسے پادری نے پھول توڑنے پر مارا ہے، مگر نیٹشے کی ماں پادری کی اتنی قائل تھی کہ اس نے نیٹشے کی بات کا یقین نہ کیا۔ وہ نیٹشے کو لے کر پادری کے پاس پہنچی اور پوچھا، کیا آپ نے پھول توڑنے پر نیٹشے کو مارا ہے؟ پادری صاف مکر گیا اور کہنے لگا، میں نے تو اس سے صرف یہ کہا ہے کہ پھول توڑنے سے پہلے پوچھ لیا کرو۔ نیٹشے کے ذہن پر اس واقعے کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کو کبھی فراموش نہ کر سکا۔ ژاں پال سارتر فرانس کا مشہور فلسفی ہے۔ اسے جدید مغربی تہذیب کا آخری صورت گر بھی کہا گیا ہے۔ مغربی فلسفے پر اس کے اثرات فیصلہ کن رہے ہیں۔ سارتر خدا اور مذہب کا منکر تھا، مگر شاید اس انکار کی جڑیں سارتر کے بچپن میں پیوست تھیں۔ سارتر نے اپنی خود نوشت ورڈز میں لکھا ہے کہ اس کے دادا اور دادی میں سے ایک کیتھولک تھا اور ایک پروٹسٹنٹ۔ سارتر کے بقول یہ دونوں صبح ناشتے کی میز پر بیٹھتے تو ایک دوسرے کے عقائد کو برا کہتے۔ سارتر ان کی باتیں توجہ سے سنتا تھا اور اس کے ذہن نے بالآخر اپنے دادا اور دادی کی گفتگو سے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ یہ دونوں ہی غلط ہیں، یعنی مذہب ہی ٹھیک نہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ بچوں پر بڑوں کے اتنے گہرے اثرات کیوں کر مرتب ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچوں کے پاس عمل کے نمونوں کی کمی ہوتی ہے۔ ان کا مطالعہ، سفر اور مشاہدہ نہایت محدود ہوتا ہے، چنانچہ ان کے ماحول میں موجود ان کے بڑے ہی ان کے لیے نمونہ عمل ہوتے ہیں۔ بڑے جو کرتے ہیں بچے اس کو درست سمجھتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ بچوں کی تجزیاتی صلاحیت بھی محدود اور سطحی ہوتی ہے، اور وہ دو ایک جیسی نظر آنے والی چیزوں میں مشکل ہی سے فرق کر پاتے ہیں۔ بچوں پر بڑوں کے اثرات کا ایک سبب یہ ہے کہ بچے بڑوں کو عقل اور علم کا سرچشمہ خیال کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے والدین اور اساتذہ محض والدین اور اساتذہ نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے سند ہوتے ہیں، بالخصوص اساتذہ۔
بچے اپنے اساتذہ کی عقل اور علم کے اتنے قائل ہوتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے اپنے والدین تک کی باتوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ بچوں کے بڑوں سے اثرات قبول کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے حقیقی اور مصنوعی ماحول میں فرق کر سکتے ہیں، لیکن بچے حقیقی اور غیر حقیقی ماحول میں فرق نہیں کر سکتے۔ وہ ماحول کو اس کی ہر صورت میں حقیقی سمجھتے ہیں، اس لیے بچوں پر ماحول کا گہرا اور فوری اثر ہوتا ہے۔ بچوں کے بارے میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ بچے سر سے پیر تک سنجیدہ ہوتے ہیں۔ وہ کھیلتے بھی ہیں تو پوری سنجیدگی کے ساتھ، اس طرح جیسے کھیل ہی زندگی ہو۔ کوئی بھی بات ہو، ان کا پورا وجود سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ روتے ہیں تو ان کا پورا وجود روتا ہے، وہ ہنستے ہیں تو ان کا پورا وجود ہنستا ہے۔ چنانچہ ان کا ماحول جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی بن جاتے ہیں یا اس کے گہرے اثرات قبول کرتے ہیں۔ بشکریہ ہفتہ روزہ فرائیڈے اسپیشل کراچی۔